سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں؟ پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سینئر صحافی منصور علی خان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے دوران انتہائی سخت سوال. عمران خان کے متعلق یہ سوال پوچھا کہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر 7 سال پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ہی اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور آج اسی کو غدار کہا جا رہا ہے. کیا ایسا بھی کبھی ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ سنیں گے کہ عمران خان ہی بڑا لیڈر ہے؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکیورٹی تھریٹ. جی ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈیفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. ان کی یہ لمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں؟ پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے. اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے. تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ دیر از ایبسولوٹلی نو پرابلم. آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو ان سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی.
We have come out very clearly because I think now there is a time that we need to, जो मैंने कहा ना, बेर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. हमें बहुत स्पेसिफिकली समझ के साथ इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस कौम के मुल्क को बताते हैं कि पहले भी ये कर दे रहे, आगे भी ये करेंगे. नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर एंड वी विल नॉट डू इट अगेन. ठीक. जैन साहब, आपने कहा कि रोज़े रोशन की तरह आया है, यानी कि आप लोग कन्विंस्ड हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं. तो पाकिस्तान के कानून में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो तो उससे निपटने के तरीक़ेकार भी हैं. ऐसे लगता है कि एक नैरेटिव के जवाब में आपको एक नैरेटिव जो है वो उसका जवाबी बयानिया देना पड़ रहा है, जबकि अगर ये बहुत बार की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखा जाए और इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते रहे उसको देखा जाए तो वो एक तरह की ही गुफ्तगू है और वो इसी तरह की बातें पहले भी करते रहे हैं. और अगर रियासत, जिसको आप कह रहे हैं कि लार्जर पर्सपेक्टिव में वो ज़्यादा वाइज होती है, रियासत ये समझती कि वाकई इदारे के लिए वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, तो फिर उनको बहुत सारे इक़दामात कर लेने चाहिए थे. ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं रियासत डिफेंसिव है, वो एक्शन लेने के लिए फिलर के तौर पे बात होती है कि हम इनको बैन कर देंगे, या हम, अभी आपने कहा कि इनकी सियासत ख़त्म हो गई है, ये सियासत से बात आगे चली गई है. तो नुक्ता फिर वही है कि अगर हुकूमत कोई स्टेप्स नहीं लेगी और ये बयानिया रुकेगा नहीं, तो फिर आप किसको कन्विंस कर रहे हैं? उन लोगों को जो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, या एक बबल अभी भी मौजूद है, लोग कहते हैं कि वो पॉपुलर हैं और उनके पास बड़ा इलेक्टोरल एक पॉपुलैरिटी और उनका फुटप्रिंट है. तो आप बेसिकली मुखातिब किससे हैं? थैंक यू. जी, मैं we are talking to the people of Pakistan, because he is talking about us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in, rather than, वरना आप इसको इनडायरेक्टली टू थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन चूंकि वो भी डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हम भी डायरेक्ट जवाब देने की ज़रूरत है कि नो, दिस इज़ आवर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाई इज़ ही डूइंग. जहाँ तक आपने कहा कि रियासत डिफेंसिव, नो, रियासत, मैं आई वुड डिसएग्री, टेंड टू डिसएग्री. रियासत डिफेंसिव नहीं, रियासत प्रैग्मेटिक है. इट इज़ नॉट डिफेंसिव. नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी. मंसूर अली खान ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR से इंतहाई सख्त सवाल पूछ लिया. ISPR को मुखातिब करके कहा कि जनाब, आज जिस इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है, आज से ठीक 7 साल पहले इसी जगह पे खड़े होकर एक और DG साहब कह रहे थे कि इमरान खान ही इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है. क्या फ्यूचर में भी हम यही सब देखेंगे?